أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، اپنا صاحب بدر، ناز فاطمہ، تحسین فاطمہ خانم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب سر پہ سادہ میں. کتاب سر پہ سادہ میں چل رہی تھی. کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ حالات فعل ماضی ہم نے کل پڑھے. حالات فعل ماضی ہم نے کل پڑھے، ٹھیک ہے. بتایا کہ فعل ماضی کے کیا حالات اس پہ آتے ہیں. جی بتایا کہ فعل ماضی کی معنی کے اعتبار سے، یعنی فعل ماضی کے معنی جو ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں. جی معنی کے اعتبار سے فعل ماضی بولیے 4 طرح کا ہوتا ہے. فعل ماضی معنی کے اعتبار سے تحسین فاطمہ خانم 4 طرح کا ہوتا ہے. ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری. جی ماضی مطلق تو وہی ہے جو ہم ابھی تک پڑھتے چلے آ رہے تھے. ساری مثالی ماضی کی جو دی جاتی تھی وہ ماضی مطلق ہی تھا. جی یعنی مطلقاً گزرے ہوئے زمانے میں کام کے انجام پانے پر دلالت کرے. انجام جی لیکن وہ زمانہ معین نہ ہو، بس گزرا ہوا ہو، لیکن ابھی گزرا، دور گزرا، یہ قید نہ ہو اس میں. ٹھیک ہے. بنانے کا طریقہ ہم سب جانتے ہیں. اس کا ماضی مطلق مثبت بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مصدر سے بناتے ہیں. اگر مصدر کے اندر زائد حروف ہیں تو انہیں گرا دیں گے، اصلی حروف باقی چھوڑیں گے. جو اصلی بچیں گے اس میں کیا کرنا ہے؟ ثلاثی مجرد میں فاعل فعل لام الفعل کو فتحہ دینا ہے، لیکن عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو تھا مطلق ماضی مطلق مثبت. اب کیونکہ عین الفعل کی حرکت سماعی ہوتی ہے تو اس پہ فتحہ بھی ہوتا ہے بعض جگہ کسرہ، بعض جگہ ضمہ. یعنی فاعل، فاعول اور فاعلا، انہی 3 وزن میں سے کسی ایک وزن پہ ماضی مطلق کا مثبت آتا ہے. منفی کیسے بنتا ہے؟ مائے نافیہ اس کے شروع میں بڑھا دیجئے ماضی مطلق کے، تو 2 طرح سے بنتا ہے. ماضی مطلق کا منفی 2 طرح سے بنتا ہے. یاد ہے میں نے بتایا تھا ماضی مطلق کا منفی 2 طرح سے بنتا ہے. کیسے کیسے؟ ایک تو مائے نافیہ ماضی مطلق مثبت کے شروع میں بڑھا دیجئے. شروع میں یاد ہے نہیں؟ نصرہ، مثال کے طور پر نصرہ مائے نافیہ بڑھا دیجئے. نصرہ مدد کی، اسے ایک مرد نے مانا سرا مدد نہیں کی، اسے ایک مرد. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے ماضی مطلق منفی بنانے کا؟ فعل مضارع کے شروع میں لام بڑھا دیجئے. فعل یاد ہے جب ہم نے مضارع کے بارے میں پڑھا تھا جی فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے. آگے جا کر پڑھیں گے حالات میں فعل مضارع. بتایا فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے. فعل مضارع کو جزم دینے والے عوامل 2 طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. یعنی عمل لفظی سیم ہے، جزم دیتے ہیں، معنی بھی الگ ہے. مثلا جو ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ 4 ہیں: لم، لما، لام امر، یہ جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو. جی لیکن معنی کے اعتبار سے الگ ہے. لم جو ہے وہ فعل مضارع کو ماضی مطلق میں تبدیل کر کے منفی کرتا ہے، اور لما ماضی قریب میں تبدیل کر کے منفی کرتا ہے. یاد ہے نہیں؟ اور لام امر طلب انجام فعل، معنی کو فعل کے انجام دینے کی طلب پہ بدل دیتا ہے. اور لا نہیں طلب ترک فعل، فعل کو ترک کرنے کی طلب پہ بدل دیتا ہے. جی طلب میں بدل دے. معنی بھی الگ الگ ہیں ان کے ادوات جزم کے. جی لم کا الگ ہے، لما کا الگ، لام امر کا الگ، لا نہیں کا الگ ہے. معنی بھی لفظی سیم ہے، جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو. یاد ہے نہیں؟ علامت جزم کیا کیا ہے؟ سکون ہے یا حذف نون ہے. سکون 5 صیغوں میں ہے: 1 4 7 13 14. اگر آخر میں حرف علت نہ ہو تو، اور اگر حرف علت گر جاتا ہے تو علامت جزم پھر حذف نون ہوتا ہے. تو حذف حرف علت اور 7 جگہ سے نون اعرابی حذف ہو جاتا ہے. بہرحال بات ماضی مطلق کی چل رہی ہے. ماضی مطلق کو منفی کرنے کے 2 طریقے ہیں: یا تو ماضی مطلق کے شروع میں مائے نافیہ بڑھائیے، یا فعل مضارع کے شروع میں لم بڑھائیے. ٹھیک ہے.
اسے کہیں گے ماضی مطلق منفی، لیکن اسے نہیں کہیں گے ماضی مطلق منفی. یہ ماضی مطلق منفی ہے لیکن اس کو کہتے ہیں مضارع مجزوم، لیکن معنی اس کے ماضی مطلق منفی والے ہوتے ہیں. یاد ہے نہیں؟ معنی دونوں کے سیم ہے. معنی سرا مدد نہیں کی اسے ایک مرد نے، لم ینصر مدد نہیں کی اسے ایک مرد نے. معنی سیم ہے. معنی یہ تو سب ماضی مطلق. جسے ماضی نقلی فارسی میں ماضی نقلی کہتے ہیں. ماضی نقلی کسے کہتے ہیں؟ تحسین فاطمہ خانم، ماضی نقلی یعنی وہ فعل ہے جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کام انجام پایا ہو لیکن اس کا حالات اس کا زمانے حال تک باقی ہو. زمانے حال تک باقی ہو. میں نے پانی پیا ہے، میں نے پانی پیا ہے یعنی پیا ہے، ابھی حال اثر باقی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے ماضی نقلی. اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مطلق کے شروع میں قد پڑھا. ماضی مطلق کیا تھا نصارہ؟ تو قد نصارہ جی، قد نصارہ. اور اس کا منفی بنانے کے لیے مضارع کے شروع میں لما مدد نہیں کی ہے، مدد مدد کی ہے اسے. ٹھیک ہے نہیں؟ ماضی قد نقلی. ایک ہے ماضی بعید کا. ماضی بعید کو کیسے بناتے ہیں؟ ماضی بعید کو بناتے ہیں ماضی مطلق کے شروع میں کانا کا فعل بڑھا کر. فعل کانا، لفظ کانا نہیں، فعل کانا. لفظ کانا کہیں گے تو سب جگہ کانا سمجھ میں آئے گا. فعل کانا کہیں گے تو کانا فعل کیا ہے؟ پورے 14 صیغے ہوتے ہیں. کانا کانا، کانو کانت، کانتا، کننا کنتا. بہرحال کانا نصرہ جی. اور ماضی بعید کا منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں مائے نام کے بڑھا دیجیے. ماں کانا کیا؟ ماں کانا نصرہ مدد نہیں کی تھی اسے ایک مرد نے. ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کا انجام پائے اور اس کا حالت اس کا اثر بھی تمام ہو جائے، اس کا اثر بھی ختم ہو جائے جی. اور ایک تھا ماضی استمراری. ماضی استمراری وہ فعل ہے کہ جس گزرے ہوئے زمانے میں کام لگاتار ہونے. اس کو کیسے بناتے ہیں؟ مضارع کے شروع میں. یا دیکھیے یہاں ماضی مطلق کے شروع میں کانا بڑھایا ہے ماضی بعید کے لیے، لیکن ماضی استمراری کے لیے فعل مضارع کے شروع میں فعل کانا بڑھایا جاتا ہے. جی کانا ینصر. دیکھیے ینصر خالی کہیں تو مدد کرتا ہے یا کرے گا، لیکن کانا ینصر مدد کرتا تھا وہ. اب ماضی استمراری مثبت بن گیا. کس کا ماضی استمراری کا منفی بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ یا تو مائے نافیہ کانا کے شروع میں بڑھائیے، ما کانا ینصر جی، یا فعل مضارع کے شروع میں لا نافیہ بڑھائیے یعنی کانا لا ینصر جی. زید کانا لا ینصر یا کانا زید لا ینصر. کانا زید لا ینصر صحیح ہے نہیں؟ فعل ماضی استمراری کو منفی کرنے کے لیے یا تو مائے نافیہ سے بنے گا یا لائے نافیہ سے، لیکن دونوں کو لگانے کی جگہ الگ ہے. مائے نافیہ شروع میں، لائے نافیہ فعل مضارع کے شروع میں کانا کے بعد. صحیح ہے نہیں؟ یہ ہم نے فعل ماضی کے حالات پڑھے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی اس کے بعد یہ حالات فعل ماضی پڑھ لیے، فعل ماضی کے حالات. لیکن اب ہم پڑھتے ہیں حالات فعل مضارع. فعل مضارع کے حالات. فعل مضارع کی 5 خصوصیات ہیں. فعل مضارع کی ہیلو ناز فاطمہ، یہ چیزیں ناز فاطمہ کے لیے آسان ہے، ظاہر سی بات ہے کیونکہ نحوی مقدماتی میں یاد ہے آپ کو. صرف مقدماتی یا نحوی مقدماتی میں فعل ماضی کے ہم فعل اس میں نحوی مقدماتی میں حالات فعل مضارع. فعل مضارع کی کچھ خصوصیات ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کے شروع میں کچھ چیزیں آ کے اس کی ان خصوصیات کو ختم کر کے نئی حالت پیدا کر دیتے ہیں. ایک نئی حالت پیدا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. حالات فعل مضارع. حالات حالات فعل مضارع. ہیڈنگ یہ ہے کہ فعل مضارع کی 5 خصوصیات ہیں. فعل مضارع اگر آپ کو یہ لکھا ہوا دکھ رہا ہے نا تحسین فاطمہ خانم،
یہ کیا لکھا دکھ رہا ہے آپ کو؟ ینصرو جی، ینصرو سائے میں ینصرو، یہ ینصرو ہے. اب آپ کو ظاہرہ نے خالی ایک چھوٹا سا لفظ دکھ رہا ہوگا ینصرو، لیکن اس ینصرو میں 5 خصوصیات ہیں. اس ایک ینصرو میں جی پہلی خصوصیت اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی اور مستقبل. مدد کرتا ہے ینصرو یا کرے گا، مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا. ٹھیک ہے، 2 زمانے پائے جا رہے ہیں نہیں پائے جا رہے؟ ناز فاطمہ، تحسین فاطمہ خانم، سائے میں خانم جی. دوسری بات یہ مثبت ہے، آپ کو دکھ رہا ہے مثبت ہے. دوسری خاص بات یہ ہے کہ یہ مثبت ہے جی، یعنی کسی کام کی واقعی مدد کرنے پر دلالت کر رہا ہے، مدد کرتا ہے. تیسرا ہے مرفوع ہے. دیکھیے مرفوع ہوتا ہے نہیں فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. دیکھیے علامت رفع 5 صیغوں میں ضمہ، 7 صیغوں میں نون اعرابی، ینصرانے، ینصرونا. 3 خصوصیات ہو گئی. چوتھی خصوصیات اس کے معنی خبری ہوتے ہیں. خبری یعنی اس میں خبر دی جاتی ہے، مدد کرتا ہے کرے گا. میں کہوں مدد کرتا ہے وہ ایک مرد، تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں نا مدد کرتا ہے. یا کل مثلا مدد کرے گا وہ ایک مرد، تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، تو اس کے معنی خبری ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کے محقق ہونے کی خبر. 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس کے معنی سمپل سادہ ہوتے ہیں، بغیر تاکید کے، بغیر تاکید کے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لہذا یہ 5 خصوصیات ہیں. اب اس پہ کبھی کبھی مثال کے طور پر دیکھیے، اگر اس پہ یہ آ جائے تو اس کی ایک نئی حالت پیدا ہو گئی. اب یہ ہے فعل حال، فعل حال. اب اس میں 2 زمانے نہیں پائے جا رہے، صرف ایک زمانہ حال پایا جا رہا جی. یا مثال کے طور پر آپ یہ نہ بڑھ کے سین بڑھ جائے، سینصرو، یا سوفا ینصرو بڑھ جائے، یا سوفا بڑھ جائے، سین بڑھ جائے یا سوفا. اب یہ فعل مستقبل ہو جائے گا. اب اس میں 2 زمانے نہیں پائے جائیں گے، فقط مستقبل ایک زمانہ پایا جائے گا. اب یہ مثبت ہے، اس کے شروع میں لا آ جائے گا، نائن کیا لا ینصرو، منفی ہو جائے گا. ایک نئی حالت پیدا ہو گئی، اسے کہیں گے فعل مضارع منفی. اس سے پہلے جو سین یا سوفا تھا فعل مضارع مستقبل، اس لا ینصرو فعل حال، فعل حال. انہوں نے کہا اس کے معنی خبری ہوتے ہیں، حل داخل ہو جائے. اب اس کے معنی فاہمی ہو جائیں گے، کوشچن والے، کوشچن والے، یعنی ناز فاطمہ، تحسین فاطمہ خان. اب اس کے معنی ہو جائیں جی. یا مثال کے طور پر اس کے شروع میں لم آ جائے، بنائے تھے لیکن بھیا اور کیا تو جائے گا. یہ فعل مضارع مجزوم ایک نئی حالت ہو جائے گی، فعل مضارع مجزوم. یا اس کے شروع میں لن آ جائے مثلا، اب یہ فعل مضارع منصوب ہو جائے گا. ایک نئی حالت پیدا کر لی. تو کتنی حالتیں ہو گئی ہیں؟ خصوصیات 5 ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کے شروع میں کچھ چیزیں آ کر اس میں ایک نئی حالت پیدا کر دیتے ہیں. کون کون سی حالتیں ہو گئی؟ فعل حال، فعل مستقبل، فعل منفی، فعل مضارع منفی یعنی فعل مضارع استفہامی، فعل مضارع مجزوم، فعل مضارع منصوب ہے نہیں، اور ایک فعل مضارع مؤکد، تاکید. تاکید ابھی انہوں نے کہا تھا اس کے معنی سمپل اور سادے ہوتے ہیں بغیر تاکید کے. اگر اس کے شروع آخر میں نون تاکید آ جائے جی، لام مفعول لا ینصرن، لا ینصرن، اب اس کے معنی تاکید کے ہو جائیں گے. ضرور بھی ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد. تاکید ہو گئی نہیں، پہلا مدد کرے گا، سمپل سادے معنی مدد کرے گا وہ ایک مرد، لیکن اب تاکید کے ساتھ ضرور مدد کرے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے نہیں؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آپ کو؟ جی. تو یہ کتنی خوب ہو گئی؟ 6-7 حالتیں ہو جائیں گی جی. آئیے اب ہم پہلے خصوصیات کو لکھ لیتے. میں نے ساری سمجھا دی نا آپ کو. خصوصیات 5 ہیں فعل مضارع کی. پہلی خصوصیت 2 زمانے پائے جاتے ہیں اس میں، ایک ہی فعل میں 2 زمانے ہوتے ہیں. دوسرا مرفوع ہوتا ہے، تیسرا مثبت ہوتا ہے، چوتھا معنی سادہ ہوتے ہیں، 5واں معنی خبری ہوتے ہیں. یہی ہے نا جی. چلیے پھر اس میں ایک نئی حالتیں آ جاتی ہیں کچھ چیز کے بڑھنے کی وجہ سے، کچھ چیزوں کے بڑھنے کی وجہ سے فعل مضارع کے اندر کچھ نئی حالتیں پیدا ہو جاتی ہیں. آئیے فعل مضارع لکھیے، فعل مضارع کی خصوصیات.
مظاہرے کی خصوصیات صحیح میں لکھیے. نمبر 1 جی اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں. 2 زمانے کون کون سے 2 زمانے؟ حال یا مستقبل. دو زمانوں حال اور مستقبل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. یعنی فعل مضارع کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ 2 زمانوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. کون سے 2 زمانے؟ حال اور مستقبل. دوسری خصوصیت بولیے معنی اس کے مثبت ہوتے ہیں. مثبت ہوتا ہے. ناز فاطمہ یعنی واقع ہونے پر. جی یعنی واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے. واقع نہ ہونے پر نہیں، واقع ہونے پر. واقع نہ ہونے پر نہیں. واقع نہ ہونے پر نہیں دلالت کرتا، واقع ہونے پر دلالت کرتا ہے. تیسری خصوصیت مرفوع ہوتا ہے. جی چوتھی خصوصیت اس کے معنی خبری ہوتے ہیں. اس کے معنی خبری ہوتے ہیں یعنی کسی چیز کی واقعہ کی خبر پر دلالت کرتا ہے. محقق ہونے پر. محقق یعنی وجود میں آنے پر، محقق ہونے پر. محقق ہونے کی خبر دیتا ہے. جی پانچویں خصوصیت معنی سادہ ہوتے ہیں. جی اس کے معنی سادہ بغیر تاکید کے ہوتے ہیں. 5 فعل مضارع کی خصوصیات. فعل مضارع کی یہ خصوصیات ہیں. لکھا. اب نیچے ایک پوائنٹ لکھ لیجیے گا. مثلا کبھی کبھی جو میں نے آپ کو بات بتائی، لیکن یہ 5 خصوصیات ہیں، لیکن کبھی کبھی فعل مضارع کے شروع میں یا آخر میں کچھ چیزیں آتی ہیں جس کی وجہ سے ان میں سے بعض خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں. جیسے حروف تعین، لام مفتوحہ جو فعل حال سے مخصوص کرتا ہے، اور سین اور صوفہ جو فقط فعل مضارع سے مخصوص کر دیتا ہے. انہیں کہتے ہیں حروف تعین. کیا کہتے ہیں؟ حروف تعین، معین کرنے والے حروف. یعنی لام مفتوحہ فعل مضارع کو حال سے مخصوص کر دیتا ہے، معین کر دیتا ہے، اور سین اور صوفہ فعل زمانہ مستقبل سے مخصوص کر دیتے ہیں. تو ایک حالت ہو گئی. شروع میں اگر لام مفتوحہ آ جائے یا سین یا صوفہ آ جائے، جو حروف تعین کہلاتے ہیں یہ، تو فعل مضارع کو پھر 2 زمانے نہیں، ایک سے معین کر دیتے ہیں. لام جو ہے وہ لام مفتوحہ حال سے معین کر دیتا ہے، سین اور صوفہ حال مستقبل سے مخصوص کر دیتے ہیں. جی
سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ یا حروف نفی ہے، فعل مضارع کے شروع میں حرف نفی آ جائے تو فعل مضارع کو مثبت ہونے سے خارج کر کے مضارع منفی بنا دیتا ہے جی. یا حروف جزم ہے، حروف جزم اور حروف نصب ہیں. حروف نصب جو ہے وہ مضارع کو جو مرفوع ہونے کی خصوصیت کو اور حروف جزم بھی، حروف چاہے نصب دینے والے ہوں چاہے جزم دینے والے فعل مضارع کو، دونوں کیا کرتے ہیں؟ فعل مضارع کی جو مرفوع ہونے والی خصوصیت ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. لم جو ہے وہ مرفوع ہونے کی خصوصیت ختم کر کے مجزوم بنا دیتا ہے، لن مرفوع ہونے کی خصوصیت کو ختم کر کے منصوب بنا دیتا ہے جی. حروف استفہام ہے، معنی انہوں نے کہا خبری ہوتے ہیں جی. حل آ جائے مثلا اس کے حرف استفہام اس کے شروع میں تو پھر اس کو معنی جو خبری ہونا اس کی صفت تھی خصوصیت تھی اس کو ختم کر کے معنی استفہامی بنا دیتا ہے. یا حرف تاکید ہے، حروف تاکید ہیں جو انہوں نے کہا 5 خصوصیت ہے، اس خصوصیت کو ختم کر کے وہ تاکید والے معنی بنا دیتے ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ خصوصیات ہم نے لکھ لی ہیں، کل اس کی حالتیں لکھیں گے انشاءاللہ. مٹا دوں حالت سمجھا تو دینا میں نے. کبھی کبھی پہلے مضارع کے شروع یا آخر میں کیونکہ حروف یہ جو ہے نا تاکید کے لیے تو بعد میں ملتا ہے نا نون تاکید. کبھی کبھی فعل مضارع کے شروع یا آخر میں کچھ چیز ملتی ہے اور فعل مضارع کی کوئی بعض خصوصیات کو ختم کر دیتی ہیں. جیسے حروف تعیین جو اس کی یہ خصوصیت ہے کہ دونوں زمانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اس والی خصوصیت کو ختم کر دیتا ہے. لام جو حروف تعیین ہے وہ حال سے مخصوص کر دیتا ہے، سین اور صوفہ مستقبل سے مخصوص کر دیتا ہے. مثبت ہوتا ہے، حرف نفی آ جائے تو پھر اس کو مثبت ہونے کی خصوصیت کو ختم کر کے فعل مضارع کو منفی کر دیتا ہے. مرفوع ہوتا ہے لیکن 2 چیزیں حروف جزم یا حروف نصب آ جائیں تو اس کی مرفوع ہونے کی خصوصیت کو ختم کر دیتا ہے جی. معنی خبری ہوتے ہیں لیکن اگر حرف استفہام آ جائے تو اس کی والی خصوصیت ختم کر کے معنی استفہامی بنا دیتے ہیں مضارع کو، مضارع استفہامی. معنی سادہ ہوتے ہیں، حرف تاکید آ جائیں تو اس کی والی خصوصیت ختم کر کے ایک نئی حالت کو دیتے ہیں. صحیح ہے نہیں جی؟ چلیے ٹائم تمام ہو گیا ورنہ لکھ کے آگے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.